علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہم کالقابض علی الجمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس پروگرام کے جملہ ذمہ دار حضرات، ناظم اجلاس مولانا عمار یاسر صاحب، تمام حضرات اساتذہ کرام، مکاتب دینیات، تمام کے تمام عزیز طلبہ اور ان کے سرپرست حضرات، بےحد مسرت، شادمانی، خوشی، اللہ کی شکر گزاری کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک ایسے مقصد کو جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی راہ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام کے تمام حضرات جو کسی طرح بھی اس ادارے دینیات کے منظم مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مستحق کے مبارکباد ہیں، لائق صد تحسین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اپنے طور بھی اللہ کے شکر گزار ہوں۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کا نصب العین۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ آدمی دین اسلام کے اوپر قائم رہے، دائم رہے، اسی پر ہی اس کی وفات ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اس بات کی کہ تمہیں اسلام ہی پر موت آنی چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہونے لگی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ قرآن پاک۔ یعنی ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی طرف ہمارا کوئی رجحان کسی چیز میں نہیں ہوگا۔
اسی پر ہماری موت تانی ہے۔ اور جس طرح آپ نے ہماری تربیت فرمائی، اور جو آپ نے ابراہیم نے، اسماعیل اور اسحاق نے، ان کے ایک خدا ہونے پر ہمیں جس طرح جوڑا ہے، اسی طرح ہم ایک خدا ہونے کے اوپر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی پر موت آئے گی۔ اس کی وصیت کی، اور وفات کے وقت انہوں نے اس کا ان سے اعتراف کیا، بیان کیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا خوف و خشیت اختیار کرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کمال کے ساتھ اس کو ڈرو۔ ہر آن، ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر عمر کے اندر تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کیا، یہ ڈرنا کیا ہے؟ یوتا ولا یعصا، اللہ ہی کی اطاعت فرما برداری کی جائے، کہیں سے کسی بھی امر کے اندر نافرمانی نہ کی جائے۔ یذکر ولا ینسا، اللہ کو ہر حال میں یاد کیا جائے، کہیں سے بھی اللہ کی ہمیں غفلت نہ ہو اس کی یاد کے اندر، اور کہیں سے فراموشی نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، جس نعمت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، لہذا اس نعمت کو ہمیں استحضار کرنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اسی اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، یہ ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح تفسیر فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کی تفسیر کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، اللہ سے کامل ترین ڈرنے کا حق اور خشیت کا حق یہ ہے کہ ان یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر آدمی قربانیاں پیش کرتا رہے۔ وَلَا تَأْخُذْ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے کے اندر، سنتوں کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر، اسلامی اصول و طریقے کے اندر کسی طرح کی ملامت کرنے والوں کی ملامت تمہیں متاثر نہ کرنے پائے، تمہیں روکنے نہ پائے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، تفسیر ہے، فرمایا گیا کہ انصاف کرو سب کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، اغیار کے ساتھ انصاف کرو، اپنے ساتھ، اپنے آبا اجداد کے ساتھ، اپنے خیر خواہ پڑوسی کے ساتھ انصاف کرو۔ اس کو فرمایا گیا کہ حق تقاتہ ہی، کہ تم جیسا ڈرنے کا حق ہے ان امور کو ادا کرو گے تو ٹھیک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی ہو کر۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اس لیے کہ آدمی کی موت اس پر آتی ہے جس پر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، جس اعمال سے وہ جڑا رہتا ہے اسی اعمال کے ساتھ اس کی موت آتی ہے۔ آدمی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، شکر گزاری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اسی حال میں موت آتی ہے، اور جس کی حال میں موت آتی ہے جس طرح، اسی طرح اس آدمی کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، انسان کو اٹھایا جائے گا، میت کو اٹھایا جائے گا اس کے اسی اعمال کے ساتھ جس اعمال کے ساتھ اس کی وفات ہوتی ہے۔ ثیاب فرمایا گیا، ثیاب کے معنی آتے ہیں لباس کے، کپڑے کے، مراد لباس اور کپڑے سے یہاں اعمال ہیں، لہذا ان اعمال کی ہمیں سخت ترین ضرورت ہے، ورنہ ایسا دن آئے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے کے اوپر اپنے اعمال اور دین کے اوپر قائم رہنا،
اتنا مشکل ہوگا، اتنا سخت ہوگا، حالات اتنے بگڑے ہوئے ہوں گے، آزمائش کا اتنا شکار آدمی ہوگا کہ اس وقت دین پر قائم نہیں رہ پائے گا، اور اگر جو قائم رہے گا دین پر وہ ایسا ہے القابض علی الجمر، جس طرح کے ہاتھ پر انگارہ کوئی لے رہا ہے۔ ہاتھ پر انگارہ لینا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بہت ہی پریشانیاں ہیں، دنیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا، حالات کو جھوجنا پڑے گا، تب آدمی ان دین کے مکمل شریعت کے اوپر قائم اور دائم رہ سکے گا۔ ورنہ آج جو حالات بن رہے ہیں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ارتداد کا شکار امت ہو رہی ہے۔ رپورٹ آ چکی ہے کہ بہت جلد چند سالوں کے اندر 8 لاکھ مسلمان عورتیں مرتد ہو چکی ہیں، اور ارتداد کا یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے دوسرے برسر اقتدار لوگوں نے نشانہ رکھا ہے کہ ہمیں 40 لاکھ افراد کو مرتد بنا کر چھوڑنا ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان۔ یہ ارتداد اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی عیسائی ہو جائے، کوئی نصرانی ہو جائے، کوئی مجوسی ہو جائے، کوئی مندر میں چلا جائے پوجا پاٹ کرنے لگے، کوئی اور مورتی کی پوجا کرنے لگے، صرف اسی کا نام ارتداد نہیں ہے۔ ارتداد 3 طرح کا ہوتا ہے، ارتداد تہذیبی ہوتا ہے، ارتداد فکری ہوتا ہے، ارتداد عقیدے کا عملی ارتداد ہوتا ہے۔ آج تہذیبی ارتداد ہے، اس فتنے کو سمجھنا، اسے روکنا ہے۔ آج فکری ارتداد ہے، اس کو بھی روکنا ہے، اور عملی ارتداد تو عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جو لوگ واقفیت رکھتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج کس قدر تیزی سے مسلمان بچے، مسلمان نوجوان عورتیں، یہ مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے اندر جا کر اپنی شادی بیاہ نکاح کو رچا رہی ہیں۔ ان ماحول کے اندر جو پروگرام آپ نے سنا، جو مزاج بنایا جا رہا ہے، یہ مکتب دینیات والے مستحق کے مبارکباد ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت جد و جہد کی، محنت کی۔ ان کے تمام ذمہ داران، خاص طور سے مولانا عمار یاسر صاحب ناظم اجلاس، مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ابو صالح صاحب، مولانا احمد شکیل صاحب، اس طرح ہمارے علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم ہے جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اور ابتدائی سے بچوں کے ذہن کے اندر ان کے عقیدے کی سلامتی کا پروگرام، ہمارے عقائد صحیح ہوں، ہم سے قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، حدیث پاک سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، نماز روزہ زکوٰۃ سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، اخلاقیات نبوی سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، قرآن پاک کی احادیث کے الفاظ ہمیں یاد ہوں، اردو زبان ہماری صاف ستھری ہو۔ اس پروگرام کے لے کر چلنے والے یہ اس بات کے مستحق ہیں، گویا کہ ابتدا ہی سے انہوں نے ارتداد کی فضا کو چیلنج دے دیا کہ عملی اعتبار سے ہم پیش کر رہے ہیں ایک ایسا نمونہ کہ ہمارے بچوں کے سامنے آپ کچھ بھی پیش کریں گے، ہمارے بچے ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بہترین عمل ہے، اس کے اندر جڑنا چاہیے۔ اور ایک پروگرام مولانا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کا ایک پروگرام ہے تعلیم بالغان کا، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا اپنا اسکول ہو، ہمارا اپنا کالج ہو، ہماری اپنی تہذیب و تمدن ہو، اور دوسری تہذیب و تمدن کے ہم شکار نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، تمام شادی بیاہ نکاح کے، دعوتوں کے، مختلف پروگرام کے جتنی صورتیں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ صحابہ اکرام کی 1,24,000 ٹیم تیار فرمائی، دنیا کے اندر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس عملی نمونہ کو پیش کیا۔ محدثین نے، فقہاء اکرام نے، علماء اعظام نے، قضات نے اس ماحول کو بنایا۔ آج ہم نے عملی زندگی کے اندر اس کو دھیرے دھیرے چھوڑنا شروع کر دیا، اور ہم
یہ سوچنے لگے سنت ہی تو ہے، لہذا ہم اس تحقیر کے شکار ہو گئے۔ ہم یہ سوچنے لگے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، یا اور پھر اس کے بعد ہم نے نصرانی طریقے سے متاثر ہو کر اس کے طریقوں کو اختیار کیا۔ اس طرح ہم تہذیبی ارتداد کا شکار ہوتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیدھی سادھی عمدہ ترین سادگی کے ساتھ جو زندگی تھی گزارنے کی، اس زندگی کے گزارنے کو ہم نے خیروات کرنا شروع کر دیا۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ اس تہذیبی ارتداد کے شکار ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ طبقہ جو ان کے ساتھ نہیں دے پاتی ہے، وہ دھیرے سے یا تو اپنے شہر بدل کر دیتی ہے، دوسرا شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ چلی جاتی ہے تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، روزہ نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، دولت کا مقابلہ کرنے کے چکر میں وہ لباس کیسا پہننے لگتی ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہو جاتی ہے، صالحین سے کٹ جاتے ہیں، صادقین سے کٹ جاتے ہیں، صحبت صالح کنس سے وہ کٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو ان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، مال مال مال، اس میں کوئی ان کا امتیاز نہیں ہوتا ہے کہ وہ مال ہمیں کس راستے سے آنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے جس کا شکار مسلمان ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین راستہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے راستوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے بس ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے جو فکری ارتداد ہے۔ یہ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے اندر طرح طرح سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ آج واٹس ایپ کے زمانے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، کالجوں میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو حقوق قرآن اور اسلام نے دیے ہیں وہ تو کمتر ہیں، جو حقوق دیے گئے ہیں وہ ناقص ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو مساوات نہیں دی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک سے دور کرنے کا یہ فکری ارتداد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورتوں کو 1/2 دیا گیا ہے، مرد کے مقابلے میں عورتوں کی میراث آدھی ہے، لہذا یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی، ان کو پورا کیوں نہیں دیا؟ کوئی یہی مزاج لے کر چل رہا ہے کہ عورتوں کو دیا ہی کیوں جائے، اس لیے کہ ان کی کوئی ذمہ داری تو اس طرح خرچ چلانے کی اور کام کاج کی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پر ایک فکری ہمارا سوال ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہم شکار ہو جائیں شکوک اور شبہات کا۔ اس کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے اوپر صحیح طور پر جمے رہنا اور دین کے اوپر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مرادف ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ترغیب۔ فتنے جو آ رہے ہیں، فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک فتنہ شبہات کا ہے اور ایک فتنہ شہوات کا ہے۔ شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے ترکیب بتائی گئی ہے، الایمان مال علم، علم کے ساتھ جب ایمان اور ایمان کے ساتھ جب صحیح علم جڑے گا تو اس وقت آدمی شکوک و شبہات کے فتنے سے بچ جائے گا، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم العلم، علم سیکھو، وعلموا الناس، لوگوں کو سکھاؤ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کہیں تو وہ گڑت نہیں ہے، وہ سائنس نہیں ہے، وہ کھیتی کا کاروبار نہیں ہے، وہ فلکیات کا علم نہیں ہے، وہ زمین کھودنے کا علم نہیں ہے، علم شریعت کو آپ فرما رہے ہیں کہ تعلموا العلم وعلموه الناس۔ آگے فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس، فرائض کو سیکھو۔ فرائض سے 2 مراد ہے، ایک مراد یہ کہ علم الفرائض، وفات کے بعد جب آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل کو بھی سیکھو اور مرنے کے بعد جو مسئلہ درپیش آنے والا اس کو بھی سیکھو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں انسان سے جڑے ہوئے ان فرائض کو سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، سیکھو اور سکھاؤ، یہ فرمایا۔ تیسرا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا العلم قبل ان يقبض وخذوا العلم قبل
قبل ان یرفع، علم کو اٹھائے جانے سے پہلے کہ علماء صادقین اٹھتے چلے جائیں گے، علماء صالحین اٹھتے چلے جائیں گے، وافر علوم رکھنے والے یہ دنیا سے چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں گے۔ ان سے اگر تم نہیں سیکھو گے تو علم ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے علم سیکھو۔ جس طرح کہ یہ سیکھنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں ہم جڑے ہیں اور محنت سے جڑنا چاہیے اور اس کو ترقی دینا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو کوشش کر کے اس کی شاخوں کو بھی بڑھانا چاہیے، اور اوپر کا جو نظام ایک پیش کیا گیا ہے اس نظام کو بھی ہمیں ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں فرمایا قبل اس کے کہ اس کو اٹھایا جائے۔ علم اٹھانا یہی ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا، اور پھر اس طرح علماء چلے جائیں گے۔ ورنہ ارتداد کی یہ فضا اس طرح بہہ رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہ اگر آج ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا تو کل کفے افسوس ملنا پڑے گا، اور پھر نہ قرآن کو کوئی سیکھنے والا ہوگا نہ قرآن کا سکھانے والا ہوگا۔ اس لیے آج اس کی اشد ترین ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ یہودی تھا، یہ نصرانی تھا، لیکن ان کا ایک مزاج یہ تھا کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ترتیب ایسی کریں کہ یہ خود بخود اسلام بدنام ہو جائے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ تو عیسائی منافقت نے ایک چال چلی، اور یہ چال چلی کہ ایک شخص سے کہا کہ تم ابتداءً اسلام میں داخل ہو جاؤ، کچھ دن اس کے اندر رہو، پھر اس کے بعد اس میں نقطے پیدا کر کے وہاں سے نکل جاؤ، اور پھر اس کے بعد ہمیں موقع مل جائے گا اسلام کو بدنام کرنے کا اور قرآن کو بدنام کرنے کا۔ ایک شخص آیا، بہت پڑھا لکھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ وحی بھی لکھوانی شروع کی۔ جب کچھ لکھتے لکھتے اپنے مشن کے تحت وہ حقیقی اعتبار سے وہ عیسائی مسلمان نہیں ہوا تھا، منافق عیسائی تھا، منافقت کی بنیاد پر وہ اسلام میں داخل ہوا تھا اور اسلام چھوڑ کر پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیوں مرتد ہو گئے، کیوں واپس آ گئے؟ اس نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پہلوں کے قصے وہ بیان کرتے ہیں، وہ تو پرانی تاریخوں سے لے لیا کرتے ہیں، وہ پرانی باتوں سے لے لیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت تکلیف ہوئی کہ اب قرآن محفوظ نہیں رہا، قرآن پر سے لوگوں کا اعتماد کمزور ہو جائے گا، اور میری باتوں کا جبریل علیہ السلام جو لے کر آتے ہیں وحی، یہ وحی پھر وحی نہیں رہ جائے گی، یہ تو اساطیر الاولین پچھلے قصے ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اس کے باوجود آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس کو ایک بد دعا دی۔ بد دعا یہ دی اللہم اجعلہ عبرہ، اے اللہ تو اس کو عبرت بنا دے۔ اتنی آپ کی دعا ہوئی اور یہ دعا قبول ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، وہ وفات پا گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو زمین میں دفن کیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا ہے۔ گھر کو لوگ گئے، جو دیکھو تمہارے فلاں کی قبر تو وہ مردے باہر ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی یہ کارستانی ہوگی، اس لیے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کی ہے، لہذا اول پھول بکے، لوگ کو شتم کیا، برا بلا کہا، دوبارہ دفن کیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہو گیا، زمین نے قبول نہیں کیا۔ پھر تو اس تیسرے دن ایسے ہی ہو گیا، تو اس نے بھی سمجھ لیا اچھی طرح کہ اس نے اسلام دشمنی کے اندر قرآن کو نقصان پہنچانے کے لیے حفاظت قرآن کے خلاف ایک کام کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ عیسائی مشن ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے اندر جہاں ذرا سا نقطہ پاؤ وہاں کا شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ یہ دوسرا ارتداد ہے جس کو کہا جاتا ہے فکری ارتداد۔ لہذا ہمیں تہذیبی ارتداد سے بھی نکلنا پڑے گا کامل اسلام کے لیے، اور ہمیں فکری ارتداد سے بھی نکلنا پڑے گا کامل اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اور جو عملی ارتداد ہے وہ عملی ارتداد اللہ اپنی پناہ میں رکھے، الیاذ باللہ، الیاذ اللہ۔ قرآن پاک کی آیات میں ایک نہیں متعدد جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ دیکھو اگر ان کی بات مان لی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب بعد ایمان
تو اگر تم نے ان کی باتوں کو متاثر ہو کر یہودیت اور نصرانیت سے ان کے طریقے کے اوپر چلنے کو پسند کرنے لگے اور سنت کی مزاج کے اندر تمہارا خلاف ہلکا پن ہو گیا کہ اس ہلکا پن کی بنیاد پر سنت کی توہین کرنے والے ہو جاؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ ایک فریق ان اہل کتاب میں کہا تو تم ایمان لانے کے بعد کسی طرح اس سے عملی اعتبار سے پھر جاؤ، آج ہم چھوٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو کل نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان ہمارے ہاتھ سے دھو جائے گا، ایک مسلمان کھوکھلا ہو کر دنیا سے چلا جائے گا۔ 2 جملہ بولتا ہوں، اس کے بعد بات میں ختم کر دوں گا۔ اس زمانے کے اندر تعلیم کا چرچہ بہت ہے، لیکن کون سی تعلیم ہے؟ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے لیے دینی تعلیم کی اتنی ضرورت ہے جس طرح ایمان کے لیے آدمی کو کلمہ شہادت کی ضرورت ہے۔ یہ دینی تعلیم ایک اسلامی عقیدے اور دینی تصورات کو ذہن میں باقی رکھنے کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے کہ دینی تعلیم اسلام ایمان کو باقی رکھنے کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری یہ شہ رگ اگر کٹ گئی تو ہم باقی نہیں رہیں گے۔ دینی تعلیم سے اگر ہم دوری اختیار کر لیں گے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آدمی یہ قرآن سے بیزار ہو کر، اسلام سے بیزار ہو کر، دین سے بیزار ہو کر، دین سے چھوڑ کر آدمی زندگی بسر کر لے۔ یہ اسلام کی زندگی کے خلاف۔ دوسرا جملہ یہ بول رہا ہوں کہ تعلیم انقلاب لاتی ہے، تعلیم یقیناً انقلاب لاتی ہے۔ تعلیم کا انقلاب بہت خاموش ہوتا ہے، یہ خاموش انقلاب ہر لائن سے لاتی ہے۔ اگر جس لائن کو ہم اختیار کریں گے تعلیم میں وہ اپنا اثر ضرور چھوڑے گی، لہذا تعلیم خاموش انقلاب لاتی ہے تو ہمیں دینی تعلیم اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارے قلب کے اندر، ہماری روح کے اندر ایک دینی مزاج اور انقلاب پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے علم بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اجلاس کے چلانے والوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان اعمال میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اس میں کمیاں اللہ دور فرمائے اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔